بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 103 نمبر سبق ہے، فصل التناقض ہے، اور تناقض کی تعریف یہ ہے کہ ہوا کہ یہ تناقض جو ہے یہ اختلاف القضیتین ہے بالایجاب والسلب بحیث یقتضی لذاته صدق احداہما کذب الاخرى او بالعکس كقولنا زید قائم وزید لیس بقائم، وشورط لتحقق التناقض بین القضیتین المخصوصتین وحدات ثمانیۃ فلا يتحقق بدونها، یعنی بدون الوحدات الثمانیہ۔ اب یہاں پر جو تعریف ہے التناقض، تناقض کس کو کہتے ہیں کہ وہ دو قضیوں کا اختلاف ہے۔ تو اختلاف دو قضیوں میں بھی ہو سکتا ہے، ایک قضیہ ایک مفرد میں بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف چیزوں میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہے کہ اختلاف القضیتین ہیں، تو دو قضیوں کے درمیان یا ایک مفرد ہو یا دو مفرد ہو اور یا ایک قضیہ ہو، تو ان سب کو شامل ہے۔ لیکن جب کہا کہ اختلاف القضیتین ہیں تو مفرد اور قضیہ کے درمیان جو اختلاف ہے اور یا دو مفردوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ نکل گیا اس سے۔ نمبر 1، وہ اختلاف کیا ہو؟ بالایجاب والسلب ہو، یعنی پہلے موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو، اگر پہلے سالبہ ہو تو دوسرا موجبہ ہو، یعنی ایجاب اور سلب میں ہو۔ اگر دونوں موجبہ ہو دونوں سالبہ ہو تو پھر بھی اس میں اختلاف تناقض نہیں ہے۔ بحیث یقتضی لذاتہ، بحیث یقتضی لذاتہ، ابھی یہاں پر دونوں قضیتین جو ہے اس کی ذات جو ہے یہ تقاضا کر لے کہ ایک، یعنی اختلاف کس سے ہو؟ یقتضی لذاتہ صدق احداہما کذب الاخرى، یقتضی لذاتہ، ابھی اس کی ذات جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک قضیہ سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہوگا، اگر ایک جھوٹا ہو تو دوسرا سچا ہوگا، یعنی بالعکس اگر صدق و ایک کذب احداہما صدق الاخرى، یہ تقاضا کر رہا ہے۔ تو لذاتی ہی سے مراد یہ ہے کہ مثلا الانسان زید انسان، اور دوسرا قضیہ زید لیس بناطق۔ اب یہاں پر اختلاف القضیتین ہے، ایجاب اور سلب میں ہے، ایک قضیہ جو ہے دوسرے قضیے کے صدق اور کذب، اگر یہ صادق ہے تو یہ کاذب ہے، اگر یہ کاذب ہے تو یہ صادق ہے، اس طرح۔ لیکن یہ اس قضیے کی ذات جو ہے یہ تقاضا نہیں کرتے، بلکہ یہ بامر مساوی ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ مانیں کہ ناطق کس کی مساوی ہے؟ زید لیس بانسان، اگر ہم اس کو یہ مساوی کہیں تو یہ تقاضا کرتے ہیں بامر مساوی، یہ تقاضا کرتے ہیں بامر مساوی، کہ جب ہم یہ کہیں کہ ناطق جو ہے وہ انسان کی مساوی ہے، تو زید انسان زید لیس بناطق، یہ اس قضیے کی مساوی ہے کہ زید لیس بانسان، تو یہ اپنے ذات کے اعتبار سے یہ تقاضا نہیں کرتی، بلکہ کس کے اعتبار سے کرتے ہیں؟ بامر مساوی سے، تو اس لیے یہ قضیہ بھی اس سے نکل گیا۔ صدق احداہما، کہ اس میں سے ایک صادقہ ہو اور ایک کاذبہ ہو، ایک قضیہ کیا ہو؟ صادقہ ہو اور ایک کاذبہ ہو، اگر دونوں سچے ہو یا دونوں جھوٹے ہو تو پھر بھی وہ نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہم کہیں زید
یا ہم یہ کہیں کہ بعض الانسانی حیوان، بعض الحیوان انسان، اور بعض الحیوان لیس بانسان، یہ دونوں سچے ہیں، اس لیے کہ بعض حیوان جو ہے یعنی جو انسان ہے وہ انسان، یعنی انسان کی جو افراد ہے زید عمر بکر تو وہ انسان ہے، اور بعض جاندار میں سے ایسے کہ وہ انسان نہیں ہے، تو جاندار بعض انسان ہے اور بعض نہیں ہے، دونوں سچے ہیں، تو یہ بھی اس سے نکل گئے۔ تو اگر ایک سچا ہو تو وہ سچ تقاضا کرے کہ دوسرا قضیہ کیا ہو، جھوٹا ہو، اگر پہلا قضیہ جھوٹا ہو تو وہ یہ تقاضا کرے کہ دوسرا کیا ہو، سچا ہو۔ کہ قولنا زید قائم، زید کھڑا ہے، زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ دو قضیے، ایک قضیہ یہ ہے اور ایک قضیہ یہ ہے، یہ قضیتین ہیں، قضیتین ہیں، اور دونوں میں اختلاف ہے، اختلاف قضیتین ہے۔ کس چیز میں ہے؟ کہ ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے، یہ موجبہ ہے اور یہ سالبہ ہے، بالایجاب والسلب۔ ابھی جب ایک موجب اور ایک سالبہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے، بحیث یقتضی لذاتی، اس قضیے کی ذات جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے، یہ قضیہ تقاضا کرتا ہے، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ قضیہ جھوٹا ہو، اگر اس کو سچا مانا جائے تو یہ جھوٹا ہوگا، اگر اس کو جھوٹا مانا جائے تو یہ سچا ہوگا، یا یہ سچا ہوگا یا یہ سچا ہوگا، دونوں میں سے ایک سچا ہوگا۔ موجبہ سچا ہو تو سالبہ جھوٹا ہے، اگر موجبہ جھوٹا ہے تو سالبہ سچا ہوگا، تو یہ کیا ہے، بحیث یقتضی لذاتی صدق احداہما کذب الاخری، اگر زید کھڑا ہے تو یہ صادقہ ہے، تو زید کا کھڑا نہ ہونا کہ زید کھڑا نہیں ہے تو یہ قضیہ کیا ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اگر زید کھڑا نہیں ہے اور ہم کہیں کہ زید کھڑا ہے تو یہ کاذب ہے، تو یہ صادق ہوگا کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس میں دو قضیے اختلاف قضیتین ہیں، ایجاب اور سلب میں ہے، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ جھوٹا ہوگا، اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ سچا ہوگا۔ اب یہ چار چیزیں اس میں آ گئی۔ نمبر ایک ہے اختلاف القضیتین ہے، یہ اختلاف کس چیز میں ہے، ایجاب اور سلب میں ہے، ذات اس کی تقاضا کرتا ہے کہ ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہوگا، یعنی اس میں سے ایک قضیہ سچا ہوگا اور دوسرا جھوٹا ہوگا۔ ابھی یہاں پر شرط لگائی گئی ہے، اس پر اعراب لگا لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو۔ التناقض هو اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقتضی لذاته صدق احداہما کذب الاخری او بالعکس، بالعکس مراد یہ ہے کہ تقاضا کرتی ہے کذب احداہما صدق الاخری۔
كقولنا زید قائم و زید لیس بقائم. اب یہاں پر ہے وشرط لتحقق التناقض بین القضیتین. ابھی دو قضیے ہیں لیکن وہ مخصوصتین ہوں. مخصوصتین بین القضیتین ہو، اور قضیتین دونوں کیا مخصوصتین ہو. اور مخصوصہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مخصوصہ، قضیہ مخصوصہ، اور اس کو شخصیہ بھی کہتے ہیں. اس کا موضوع شخص معین ہو. موضوع کیا ہو؟ شخص معین ہو، مخصوصہ اس کو کہتے ہیں. تو دو قضیے ہو، اور دو قضیے کیا ہو؟ مخصوصتین ہو. وہ کس چیز کی طرف؟ شرط وحدات ثمانیۃ، وحدات ثمانیہ. فلا يتحقق بدونها حاضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ وحدات ثمانیہ کی طرف راجع ہے. کہ یہ وحدات ثمانیہ یعنی اس میں سے 8 چیزیں وہ ایک ہو، کہ موضوع ایک ہو، محمول ایک ہو، مکان ایک ہو، زمان ایک ہو، قوت اور فعل ایک ہو، شرط ایک ہو، جز اور کل میں ایک ہو. یعنی یا جز ہو، مراد جز ہو، یا کل ہو، دونوں میں. اگر ایک میں مراد جز ہو دوسرے میں کل ہو تو پھر بھی وہ تناقض جو ہے متحقق نہیں ہے. اور اضافت ایک ہو، کہ دونوں میں مثلا ہم زید کے باپ کی بات کر رہے تو خالد کے بعد باپ کی بات نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے یہ ہے وحدات ثمانیہ. وحدات یعنی ایک ہوں. مثلا موضوع اگر ایک نہ ہو، یہاں پر زید موضوع ہے، یہاں پر عمر موضوع ہے، تو دونوں کا موضوع ایک نہیں ہے. یہاں پر محمول ایک نہیں ہے، قاعد اور قائم. یہاں پر محمول قاعد ہے، یہاں پر محمول کیا ہے؟ زید لیس بقائم. یہاں پر موضوع ایک ہے لیکن محمول ایک نہیں ہے. یہاں پر زید موجود ہے، یہاں پر زید موجود نہیں ہے. لیکن یہاں پر موجود ہونا اور موجود نہ ہونا دونوں الگ الگ جگہ میں ہے. یعنی یہاں پر موجود ہونے سے مراد کیا ہے؟ فی الدار ہے، کہ زید گھر میں موجود ہے. اور یہاں پر موجود سے مراد فی السوق ہے، کہ وہ بازار میں موجود نہیں ہے. وہ موجود نہیں ہے اور مراد لے رہے کہ بازار میں. تو یہاں پر مکان ایک نہیں ہے. زید نائم، کہ زید سویا ہوا ہے، اور زید سویا ہوا نہیں ہے. تو زید سویا ہوا ہے رات میں، زید سویا ہوا نہیں ہے دن میں. تو دونوں کا زمان جو ہے وہ ایک نہیں ہے. تو یہاں پر قوت اور فعل میں کہ بالقوہ اور بالفعل. مثلا ہم کہیں کہ الخمر فی الدن مسکر، کہ مٹکے میں جو شراب ہے وہ نشاور ہے بالقوہ. اور مٹکے میں شراب ہے لیکن اس میں نشہ وہ نشاور نہیں ہے بالفعل. یعنی فی الحال اس میں وہ نشہ کرنے والے مسکر نہیں ہے فی الحال. یعنی جب کوئی پیے گا تو نشہ کرے گا. تو بالقوہ اس میں قوت ہے، اور بالفعل یعنی فی الحال نہیں ہے. تو یہاں پر اس میں بھی تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر بالقوہ مراد ہے اور یہاں پر بالفعل مراد ہے. اگر دونوں یہاں پر بھی بالقوہ ہو، یہاں پر بھی بالقوہ ہو، یہاں پر بھی بالفعل ہو، اور یہاں پر بھی بالفعل ہو، تو پھر اس میں تناقض متحقق ہے. زید، یہاں پر شرط جو ہے ایک ہو، زید متحرک الاصابع بشرط کونہ کاتبا. بشرط کونہ کاتبا، کہ زید جو ہے وہ متحرک الاصابع ہے بشرط کونہ کاتبا، کہ اس شرط کے ساتھ. ابھی شرط یہاں پر کیا ہے؟ ایک نہیں ہے. شرط میں اختلاف ہے. شرط بھی ایک ہو، یعنی وحدت الشرط، کہ شرط بھی ایک ہو. کہ اگر آپ کہیں کہ زید متحرک الاصابع بشرط کونہ کاتبا و زید لیس متحرک الاصابع بشرط کونہ کاتبا، تو پھر تناقض ہے. لیکن اگر شرط الگ الگ ہے، کہ جب
زید کی انگلیاں جو ہے وہ متحرک ہے جب وہ لکھتا ہے، اور زید کی انگلیاں متحرک نہیں ہے جب وہ نہیں لکھتا. جب وہ لکھنے والا نہیں ہے تو اس کی انگلیاں متحرک نہیں ہے، تو اس میں پھر تناقض نہیں ہے. اگرچہ یہاں پر ایجاب اور سلب ہے، ایجاب اور سلب ہے، لیکن دونوں سچے ہیں، دونوں جھوٹے نہیں ہے. اس میں دونوں کے ذات جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ دونوں سچے ہیں، دونوں جھوٹے نہیں ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ تناقض نہیں ہے. اگر اس طرح ہو کہ وہ لکھ رہا ہو اور ہم کہیں کہ زید کی انگلیاں نہیں ہل رہی اور زید کی انگلیاں ہل رہی ہے، لکھنے کی حالت میں نہیں ہل رہی اور ہل رہی ہے، اور لکھنے کی حالت میں دونوں یا نہیں ہل رہی اور ہل رہی ہے نہ لکھنے کی حالت میں، تو پھر اس میں تناقض ہے، اس لیے کہ شرط ایک ہے. اب یہاں پر اگر ہم کہیں کہ زنجی جو ہے وہ اسود ہے، اور ہم اس سے مراد لے رہے ہیں کہ اس کی کھل مراد لے رہے ہیں کہ اس کا کھل جو ہے وہ کالا ہے، اور ہم کہیں کہ الزنجی لیس باسود، اور ہم اس کے جز کو مراد لے رہے ہیں، یعنی اس کے دانت کو مراد لے رہے ہیں کہ دانت اس کے کالے نہیں ہے، تو پھر اس میں بھی تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں سچے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے. اگرچہ اس میں ایجاب اور سلب ہے، اختلاف القضیتین ہے، لیکن صدق اور کذب اس میں نہیں ہے، دونوں سچے ہیں. کیوں سچے ہیں؟ کہ ایک سے مراد کل ہے اور دوسرے سے مراد جز ہے، تو اس میں بھی اختلاف القضیتین ہے، ایجاب اور سلب بھی ہے، لیکن ایک جو ہے صدق و احداہما کذب الاخری اس کا تقاضا نہیں کرتا. ابھی اضافت بھی ایک ہو، مثلا یہاں پر ہے زید ابن، کہ زید باپ ہے. اگر آپ یہاں پر کہیں کہ زید لیس بابن، تو یہاں پر بھی موضوع اور محمول یہ ہے، اختلاف القضیتین بھی ہے کہ یہ دونوں میں اختلاف ہے. کس طرح اختلاف ہے؟ ایجاب اور سلب میں، کہ یہ موجبہ اور یہ سالبہ ہے. لیکن یہاں پر اضافت جو ہے، یہاں پر باپ کی اضافت خالد کی طرف ہے، اور یہاں پر زید کی ابوت کی اضافت کس کی طرف ہے؟ بکر کی طرف ہے، لبکرن لخالدن. تو ابھی لبکرن اور لخالدن، تو یہاں پر کہ زید جو ہے وہ بکر کا باپ ہے، اور یہاں پر ہے کہ زید بکر کا باپ خالد کا باپ نہیں ہے. تو یہاں پر اگرچہ اختلاف ہے، اختلاف القضیتین ایجاب اور سلب میں ہے، لیکن دونوں سچے ہیں کہ زید جو ہے وہ بکر کا باپ ہے، اور زید جو ہے وہ خالد کا باپ نہیں ہے. تو یہاں پر اختلاف وحدت الاضافت کی وجہ سے یہ 8 شرطیں ہیں کہ موضوع ایک ہو. اگر ایک نہ ہو، مثلا موضوع ایک سے مراد یہ ہے کہ زید قائم، زید لیس بقائم. اب یہاں پر موضوع بھی ایک ہے، محمول بھی ایک ہے، اور دونوں سے ایک ہی زید مراد ہے. یہاں پر زید موجود، وحدت الموضوع اور وحدت المحمول، یہ آگے مثال. قائم، یہاں پر بھی قائم ہے. وحدت المکان ہو، زید موجود، زید لیس بموجود، لیکن مکان یہاں پر اختلاف القضیتین ہے ایجاب و سلب میں، لیکن وحدت المکان نہیں، یہاں پر فی الدار مراد ہے، یہاں پر فی السوق مراد ہے. وحدت الزمان، یعنی زید سویا ہوا ہے، زید سویا ہوا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایجاب اختلاف القضیتین ہے، ایجاب و سلب، ایجاباً اور سلباً ہے، لیکن یہاں پر فی اللیل مراد ہے اور یہاں پر فی النہار مراد ہے. یہاں پر خمر کو مسکر آپ کہہ رہے ہیں، یہاں پر خمر کو مسکر نہیں ہے. اختلاف القضیتین بھی ایجاب و سلب ہے، لیکن ایک دوسرے کی تقاضا نہیں کر رہے، کس چیز کے؟ صدق اور کذب کے. کیوں؟ کہ ایک سے مراد آپ بالقوہ لے رہے ہیں اور ایک سے مراد آپ بالفعل لے رہے ہیں. وحدت الشرط کہ زید کو آپ کہہ رہے کہ زید کی انگلیاں ہل رہی ہے، اور دوسرے کہہ رہے کہ زید کی انگلیاں نہیں ہل رہی، لیکن آپ شرط یہ لگا رہے کہ جب وہ لکھتا ہے تو ہلتی ہے انگلیاں، اور جب نہیں لکھتا تو انگلیاں نہیں ہلتی، اور یہ بات صحیح ہے. تو تقاضا نہیں کرتے کس کی؟ صدق و احداہما کذب الاخری. وحدت الجزء والکل، الزنجی اسود، اختلاف القضیتین ہے، الزنجی لیس باسود،
ایجاباً اور سلباً ہے، لیکن اس میں تقاضا نہیں کرتے کہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہو. کیوں کہ یہاں پر آپ نے اسود کہا کل کو کہ کل اسود ہے، اور یہاں پر کہ اسود نہیں ہے جز کو، یعنی اس کے دانت جو ہے وہ اسود نہیں ہے، یعنی کالے نہیں ہے. یہاں پر زید اب ہے اور زید اب نہیں ہے، تو کس کے اب ہے؟ بکر کے اب ہے تو صحیح ہے. خالد کے اب نہیں ہے تو صحیح ہے، دونوں صدق ہے. کاذب اگر یہ کذب ہو تو یہ بھی کذب ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ قضیتین مخصوصتین کے لیے ہے. اور مخصوصتین، مخصوصہ کس کو کہتے ہیں؟ شخصیہ موضوع شخصی معین ہو، یعنی زید، عمر، بکر ایک خاص چیز ہو. تو یہ اس کے لیے یہ ہم نے ذکر کیا. ابھی فَإِذَا، یہ مثال اس کے بعد ہے، اس عبارت کے بعد ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اس لیے لگا دیا تاکہ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. فَإِذَا اخْتَلَفَتَا فِيهَا لَمْ تَتَنَاقَضَا. فَإِذَا اخْتَلَفَتَا، اگر یہ دونوں قضیے مختلف ہو جائے، کس چیز میں؟ موضوع میں مختلف ہو، یا ان کے محمول مختلف ہو، مکان مختلف ہو، زبان مختلف ہو، قوت فعل میں مختلف ہو، شرط مختلف ہو، جز اور کل میں مختلف ہو، یا اضافت میں مختلف ہو. لم تتناقضا، تو دونوں قضیوں میں تناقض متحقق نہیں ہوگا. وبعضهم اکتفوا بوحدتین، بعض متاخرین فرماتے ہیں کہ وحدۃ الموضوع اور وحدۃ المحمول، ان پر اکتفا کیا ہے کہ موضوع ایک ہو اور محمول ایک ہو. یہ باقی چیزیں جو ہے یہ تو اس کے تابع ہے، یہ ضرور جو ہے اس کو دیکھا جائے گا. لِاندراج البواقی فیہما یعنی فی الموضوع والمحمول، فی الموضوع والمحمول. وبعضهم قناعوا، وبعضهم قناعوا، اور بعض نے قناعت کی ہے کسے؟ بوحدت النسبت، النسبت الحکمیہ فقط، کہ نسبت حکمیہ جو ہے وہ ایک ہو، تو باقی جو ہے لأن وحدتها مستلزمۃ لجمیع الوحدات، ان سب وحدات کو وہ شامل ہے. کہ نسبت حکمیہ جب ایک ہو، دونوں ایک ہی وقت میں ہو، یعنی زید کھڑا ہونا جو ہے اس کے ساتھ ہو، تو پھر وہ دار وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے مستلزم لجمیع الوحدات ہے. اور یہ مستلزم ہے کس کے؟ جمیع الوحدات کے، یعنی ان سارے وحدات جو ہے اس میں شامل ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ تناقض کی تعریف ہے کہ وہ اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقتضی لذاتی صدق احداہما کذب الاخری. لیکن یہاں پر جو وحدات کی شرط جو لگے ہے یہ قضیتین مخصوصتین کے لیے لگے ہیں کہ شرط لتحقق التناقض، کہ تناقض متحقق ہوگا بین القضیتین المخصوصتین، دو مخصوصتین قضیوں کے درمیان. وحدات ثمانیۃ، اس کی شرط لگائی گئی ہے کہ 8 جگہ پر وہ ایک ہو، موضوع ایک ہو، محمول ایک ہو، مکان ایک ہو، زمان ایک ہو، قوت اور فعل ایک ہو، شرط ایک ہو، جز اور کل ایک ہو، اور اضافت ایک ہو. فلا يتحقق بدونها، تو ان وحدات ثمانیہ کے بغیر یہ تناقض جو ہے متحقق نہیں ہوگا. اور یہ ہم نے مثالیں اس کے لگائی ہے، وہ مثالیں لگائی جس میں وحدات یعنی موضوع ایک نہ ہو، محمول ایک نہ ہو، مکان ایک نہ ہو، زمان ایک نہ ہو، قوت اور فعل ایک نہ ہو، شرط ایک نہ ہو، جز اور کل ایک نہ ہو، یا اضافت ایک نہ ہو. تو یہ آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.